जो भी आप चाहते हैं ठीक हो। सर हम सब मार्केट की तरफ से हैं, किया तो वो इग्नोर करके मुझे चले सर वो गए। जवाब देने के बारे नहीं करते। अभी यहाँ पे आवाम मौजूद है कि असल इशू क्या है कि कंट्रोलमेंट बोर्ड हर दफ़ा दुकानदारों को तंग क्यों करता है, क्यों हर दफ़ा अपनी मनमानी करके, क्या बजट के पैसे इनके लिए कम पड़ गए हैं? ऐसी कौन इदारा है कि जो इतने बिजनेसेस होने के बावजूद गरीब आवाम को तंग करती है? असल वाक़या इकरामुल्लाह नाम है मेरा। असल वाक़या ये है कि ये लोग आए हैं, इन्होंने आकर प्रॉपर्टी को सील कर दिया। अच्छा, इन्होंने प्रॉपर्टी को सील कर दिया जिसको हमने डीसील किया है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, हमने इनको डीसील किया हुआ। अच्छा, ये हुआ क्या है कि इन्होंने आकर प्रॉपर्टी सील कर दिया और इशू ये बताया कि टैक्स जमा नहीं है। हमने इनसे मुतालबा किया कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो आप हमें दे दें कि आपने हमें नोटिस दिया। तरीक़ाकार ये SOP ये है कि आप हमें एक नोटिस देते हैं, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, फाइनल नोटिस, और उसके बाद अगर आप अथॉरिटी है तो आप सील कर देते। आपने हमें एक नोटिस भी नहीं दिया। हमारे इल्म में ये बात है कि बकायदा ये पहले अदालत में जाना पड़ता है इनको, अदालत से फिर ये आर्डर पास होता है, तब जाके कहीं ये कार्रवाई कर इसको सील कर सकता है। लेकिन इन्होंने बगैर किसी सिग्नेचर के बस जस्ट एक वाइट पेपर के ऊपर अपना नोटिस लगाया कि ये प्रॉपर्टी सील कर दी गई। जब इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए ये उलझने लग गए। ये अपने साथ ये 100 बंदे लेकर आ गए हैं, इनको पता नहीं नीली पीली शर्टें पहनाकर सरकारी एहलकार साबित किया गया। ये हमें नहीं पता ये सरकारी एहलकार हैं या इन्होंने अपने कोई। सुबह इनको कुछ लोगों ने यहाँ पर रिश्वत देते हुए भी देखा है कि इन्होंने रिश्वत ली है, 10,000 रुपये फी दुकान लिया, उसको सील नहीं किया गया। जिन्होंने रिश्वत नहीं दी उनको सील कर दिया गया। हमारे इल्म में तो ये भी आया कि यहाँ पे कोई एक तरबूज बेचने वाला था, उस बेचारे को भी उठाया गया है, 6 लाख के रुपए के उसके तरबूज ज़ाया कर दिए वाले थे। एक को उठा लिया गया, दूसरे को छोड़ दिया गया, दूसरे को छोड़ दिया गया। एक को उठा लिया गया, दूसरे को छोड़ दिया गया। दोनों बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए थे और जो उसको उठाया गया वो भी फुटपाथ पे नहीं बैठा हुआ था, बिल्कुल क्लियर था। उसकी भी वीडियो फुटेज मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। कैंट बोर्ड का एक अपना कम्युनिटी पेज है, उस पर भी मौजूद है, फेसबुक पे। तो आज जब इनसे ये डॉक्यूमेंटेशन तलब की गई तो ये डॉक्यूमेंट देने के लिए नहीं थे। फिर उसके बाद इनसे जब ज़बरदस्ती किया, पूरा एक मोहल्ला इलाका एहतजाज में आ गया, तो फिर ये एक फ़ाइल लेकर आए। वो फ़ाइल किसी और के नाम की थी। जब हमने इन्हें बताया कि 5 साल पहले ये जगह ट्रांसफ़र हो चुकी है कैंट बोर्ड की NOC से और कैंट बोर्ड इसका टैक्स ले चुका है, तो फिर ये चीज़ आप क्यों किसी और को नोटिस भेज के किसी और की अभी आप लोगों का क्या लाए अमल होगा अगर ये इसी तरह ये हटधर्मी पर ये कायम रहे? हम लोग क्या बड़ी मुश्किल से ये पूरा मोहल्ला जो है ये हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके, वरना ये बहुत बड़ी लड़ाई और एक बहुत बड़े तसादम का खतरा था, बहुत बड़े तसादम का खतरा था। ये इन्होंने गाड़ियाँ भरकर ये लोगों की लाए हैं, जो सारे लोग इन्हों के बैठे हुए हैं। अब इन्होंने ये शर्टें उतार दी हैं, पहले इन्होंने कैंट बोर्ड की शर्टें पहनी हुई थी, अब ये इन्होंने उतार दी हैं। और ये इंजीनियर साहब जिनके साथ हम डॉक्यूमेंट का मुतालबा कर रहे थे, ये आपके सामने अब इन्होंने बात नहीं की, चले गए हैं। लेकिन हम इनसे बारहा मुतालबा करते रहे कि हमें कोई सिंगल डॉक्यूमेंट दिखा दें। हम तो इसीलिए आए थे कि हम उनसे पूछें कि आप इधर आ जाए कार्रवाई के लिए, वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। फिर उन्होंने हमें धमकाने की 15 पे कॉल की, पुलिस को बुला के कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अच्छा वो किया कि पुलिस ने कहा कि आप दोनों पार्टियों में से 3-3, 4-4 लोग आ जाएं, थाने बैठ के उधर SHO साहब के साथ बात कर लेते हैं, जो भी फैसला होगा उधर ऑन सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उनको भी मदद कर दी, खुद 15 पे कॉल की और कहा हम SHO के पास नहीं आते। वो पूछने की जरूरत ही नहीं होना, बोलना ही कुछ भी नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गेट नंबर 4 के पास। यहाँ पे अभी कैंट बोर्ड का जो अमला था वो अपने चीफ इंजीनियर की निगरानी में यहाँ पे आया था। सैकड़ों की तादाद में जो कैंट बोर्ड के जो मुलाजमीन थे वो आए और वो डंडा बरदार थे, उनके हाथों में डंडा है। और ये भी आप गाड़ी में देख सकते हैं कि काफ़ी सारी तादाद में जो डंडे हैं वो साथ लेके आए थे। यहाँ पे मसला ये था कि वो आके ये पीछे प्लाजा है जी, इसको प्रॉपर्टी को वो सील कर रहे थे। जब इन्होंने रोका, मालकान आगे, उन्होंने आगे से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी आप हमारी प्रॉपर्टी को क्यों सील कर रहे हैं? इस बात से उनका तनाज़ा हुआ कि आपने जनाब टैक्स नहीं जमा करवाए। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई नोटिस दिया गया हो, कोई ऐसी चीज़ दी गई हो, उसके बाद अगर हम जो है वो टैक्स नहीं देते हैं तो हमारा कसूर है। इस बात से जो है वो ये झगड़ा तूल पकड़ गया और जो अहल इलाका है, अहल इलाका की कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, वो अपने ताजर भाइयों के साथ जो हज़ार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि ये आए रोज़ कैंट बोर्ड की जो है बदमाशी है और वो यहाँ आके हमें हरासा करते हैं, हमें परेशान करते हैं और हमारी दुकानों को सील करते हैं।
ادھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک اطلاع ملی تھی کہ ایک تربوز بیچنے والا تھا، اس کے 6 لاکھ روپے کے جو تربوز ہے ان لوگوں نے اٹھائے اور اٹھا کے ان کو اندر لے گئے، اور اس کے بعد یہیں پر یہ جو تماشا تھا وہ رکا نہیں ہے، بلکہ اس پر FIR تک دی گئی ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنا جو ہے وہ دکھ بھری داستان جو ہے وہ کسی کو سنا سکے۔ تو ابھی ہم آپ کو مزید اپڈیٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ٹیکسلا رنگ کے ساتھ۔ اچھا میرا کوئی دینا لینا نہیں، آئے نے ایک اور کینٹ لے آئے نہ پتر مل نہیں۔ اچھا یہ نہ کیا اما ایک قد کیوں بنائی گے، میں پتر درخواست لکھ کے اندر دیتی گئے، ٹھیک ہے، فوٹو کاپی یہ بلا کے لائے نے۔ اچھا اس واسطے لائے نے وہ سارا ملے والے کوڑا سڑ دے سائڈ گڈی کھلا ٹھیک۔ اللہ سانو رشوت دی۔ اچھا کتنے پیسے منگنے میں ہیں؟ انہاں نو 10,000 روپیہ دے کل جس نے دتا نہیں اس نے کوئی نہ پتا۔ اچھا دے کے کلنے آ اتنے کنال دا پلاٹ سی میرے پتر دا تے کسے دا، تے انہاں کیا آکھیا بھی قبضے شبضے ہوندے نے، چلو کینٹ دی یہ رجسٹری دیتی ہے 4 دواری کر لئی۔ اچھا مگروں راتی 8 بجے میرے میاں نو فون آیا آندا کینٹ آ۔ اچھا شیو رونتلیاں نو نہیں پتا ہوندا، اے چمچے اے آئے نے، انہاں میرے میاں نو لین تے بلایا، نہیں آوندا، میں انہوں فون کرنیاں تو فون نہیں چکا۔ اچھا آیا تاں دے 50,000 منگے۔ اچھا پھر پتر انہوں نے 50 دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا اللہ گواہ ہے، میرے 2 فرشتے گواہ ہیں۔ میں آخیا میں انہوں بڑے جانے ہوتے اچھا اینے بلاک لائے نے، مستریاں دیہڑی دیتی ہے چاہے جے دا تے تو سمجھا چھڑ نال مت نہیں لائی، تساں نہ حق بننا ہے قانونی کاروائی۔ ہن چلو میٹنگ والے اوتھے میرے فلیٹ بنے نے، نقشہ نہیں پاس ہوندا 5,000 دی ہو جی مٹھیائی دا، اچھا وہ جے دا پاس دے چھڑیا، اوتھے چل کے دیکھو جی۔ میں اس وقت موجود ہوں جی 4 نمبر گیٹ کے پاس، جہاں پہ جو کینٹ بورڈ کا عملہ تھا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہاں پہ آ کے پراپرٹی سیل کرنے کی کوشش کی، دکانداروں کو تنگ کیا، اور باقاعدہ وہ ڈنڈوں کے ساتھ لیس ہو کے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو جتنے جو اہل محلہ ہے اور تاجر برادری ہے وہ اکٹھی ہو کے انہوں نے آگے سے احتجاج کیا، مذمت کی، اور پھر کینٹ والے جو ہیں وہ یہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ابھی ہمارے ساتھ ممتاز سیاسی شخصیت سید حیدر علی شاہ صاحب بھی موجود ہے، اور کچھ ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ بھی موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کینٹ بورڈ والے کیوں ایسا کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، آپ بھی ہزار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، تاجروں کے ساتھ آج آپ کھڑے ہیں، اور جہاں بھی کوئی اس قسم کا ظلم اور ناانصافی کا واقعہ ہوتا ہے آپ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو آج کا واقعہ ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رائی صاحب آپ کا، عمران مانی صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مظلوم کی آواز بنتے ہیں۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، جب بھی کینٹ بورڈ یا کوئی بھی ادارہ کوئی دکان خالی کرواتا ہے یا سیل کرتا ہے اس سے پہلے نوٹس دیے جاتے ہیں، 3 دن 10 دن 1 مہینے کا نوٹس دے کے آپ کسی کرایہ دار سے مکان خالی کرواتے ہیں۔ آپ جس طرح گاڑیوں میں آئے اور جس طرح ڈنڈے لے کے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے سامنے۔ آپ ایک پورا جتھا لے کے آئے ہیں، اور عام عوام الناس جو اپنا کام کاری جو آپ کو ٹیکس دیتی ہے اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دیا آپ نے۔ یہ تو شکر الحمدللہ کہ آج سارے دکاندار ایک ساتھ اکٹھے ہو کے انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں شاباش دیتا ہوں ان تمام دکانداروں کو کہ جس طرح انہوں نے آج یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے ان کو بہانے پہ مجبور کر دی ہے۔ یہ اسی طرح یہاں پہ کھڑے رہیں، انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، قانونی جانی مالی جان کو ضرورت پڑے گی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ آ کے کسی کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ پہلے پاکستان کے حالات مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، تو خدا رہا ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، جو بات ہے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں۔ ہمارے ساتھ معروف جرنلسٹ عمران مانی موجود ہے۔ جی مانی بھائی، آپ کے علم میں ہے ساری بات، کیا کہنا چاہیں گے؟ یار میں کیا کہوں گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، یہ آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے جب سے ہم نے اور سنبھالی ہے، تو یہ بزنس سے کے دیکھ لیں آپ نے کتنے بڑے بڑے بزنس، دنیا کی کوئی آرمی ایسی نہیں ہے کہ جس کے انڈسٹریز اپنی اور بزنسز اپنے اور سارا کچھ ہونے کے بعد پھر ہمارا 70% جو ٹیکس ہے ملک کا وہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام جس طرح یکجہتی آج دکھا رہی ہے، اسی طرح اگر سارے ملک میں اور اپنے حق کے لیے سارے بولنے کے لیے کھڑے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے حق حلال کی روزی پہ آ کے کوئی ہاتھ ڈالے گا، تو پھر یہ منہ کی کھا کے بھاگنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ المیہ ہے ہمارا اس ملک کا، شروع سے
تھے کہ ہم بولتے نہیں اپنے حق کے لیے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عوام کم از کم اپنے حق کے لیے بولے تو ضرور ہے. بہت شکریہ مانی بھائی. ہمارے ساتھ اسی بلڈنگ میں ایک جو اسد عباسی احسان عباسی صاحب موجود ہے جی، جن کی یہاں پہ شاپ بھی ہے، رینٹ کار کا کام ہے اور پراپرٹی وغیرہ کا. السلام علیکم. اچھا آپ بھی ادھر موجود تھے، سارا واقعہ آپ نے بھی دیکھا ہے، تو کیا یہ کیوں ایسے منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہ آئے یہاں پہ استعمال سیل کرتے ہیں. تو ہمارا لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو ملازم ہمارا، اس سے پوچھتے ہیں کہ شاپ کا آنر کون ہے، یہ استعمال کا مالک ہے، ٹھیک ہے. اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس پہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اس کے بعد انہیں چاہیے تھا ایکشن. انہوں نے ڈنڈا بردار فوج اپنی لائی، بچے کو باہر نکالا اور شٹر ڈاؤن کر کے انہوں نے تالے لگا دی. یہ کوئی طریقہ کار تھا. اس طرح کہتے ہیں کہ جس ٹائم آپ دکان کوئی بھی سیل کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ سیل کرتے ہیں، اس کو نوٹس دیا جاتا ہے. نوٹس دے کے پہلے ایک نوٹس جاتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرے نوٹس پہ جا کے اس کے بعد اس پہ کارروائی کی جاتی ہے. تو یہ ڈنڈا بردار فوج لاتے ہیں اور جس کی لاٹھی ہوئی ہے اس کی بحث والا کام ہے ان کا، یہ اپنی کارروائی کرتے ہیں. آگے کوئی بولے نہ، کوئی غریب بندہ آگے چڑھ جائے تو اس کی یہ ناش کرتے ہیں. اچھا میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس جمع نہیں ہوا تھا، اور اس طرح یہ بہانہ بنا کے. یہ بات انہوں نے اکرام بھائی نے کہی ہے، جو اس پلازے کے آنر ہیں، انہوں نے کہا جی آپ مجھے ریٹرن لا کے دے دیں کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے، تو میں خود آپ کے ساتھ ہو کے سیل کروں گا. لیکن وہ اس بات پہ آئیں بھائی شائیں کرنے لگ پڑے، جس وجہ سے پھر وہ دوبارہ انہوں نے کہا جی اس کو ڈی سیل کیا جائے. تو پھر وہ 15 پہ انہوں نے کال کی، جس پہ پولیس آ گئی. پولیس نے آ کے انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں SHO صاحب کے پاس، وہاں آ کے آپ جو بھی معاملات آپ نے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں وہ چلے گئے واپس، نہ SHO صاحب کے پاس گئے نہ گئے. بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے؟ سر ہم اس مارکیٹ کے تاجر ہیں، ہمیں ہم گھر کے کاروبار نہیں کیا جا رہا. یہ ہمارے بھائی ہیں طاہر بھائی، ہمیں صبح کوئی نوٹس نہیں آتا، کسی ٹائم کوئی آ جاتا ہے کیا نوٹس ہے، کوئی آ کے نہ بتائے بغیر آتے ہیں، دکان شٹر نیچے باہر نکلے سیل کر دیے. اچھا لا علمی میں اچانک آ جاتا ہے؟ اچانک سر ابھی صبح آئے ہیں تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے 10 بجے آئے ہیں، ایک چکر لگا کے آگے تک گئے ہیں، واپسی آ کے سب کی شٹر ڈاؤن تالے لگا کے. جن کے پاس پرچی ہے وہ کہتے ہیں یہ میرے پاس دفتر آ جائے. سر ہم دفتر کے چکر لگائے یا کاروبار کریں، ٹھیک ہے. نہ بتایا جاتا ہے، نہ کچھ پتا علم ہوتا ہے، نہ نوٹس دیا جاتا ہے. ایک نوٹس بھی 300 دور کی بات ہے کہ 3 نوٹس دیے جائیں یار ہم لوگ نہیں آ رہے ہیں، ہم غیر متغیرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بتائے بغیر آتے ہیں، دکان سیل کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام سر ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ہی مارکیٹ کے ساتھ تعاون کیا جائے، ٹھیک ہے. کاروبار آپ کے سامنے پورے ملک کے اس سم کیا حالات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تعاون کیا جائے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے. بہت شکریہ. اچھا ناظرین، ابھی آپ نے جو تاجر برادری ہے اس میں ہمارے سیاسی رہنما بھی شامل تھے، دکاندار لوگ بھی شامل تھے، اہل محلہ کی کثیر تعداد موجود ہے یہاں پہ. ان لوگوں کا جو ایک کہنا تھا، جو ایک متفقہ جو ایک ان کا بیان ہے یا ایک ان کا اعلامیہ ہے، وہ یہی ہے کہ کینٹ بورڈ والے جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں بغیر کسی نوٹس کے، اچانک آ جاتے ہیں اور جس وقت ان کا دل کرتا ہے یہاں پہ آ کے وہ کسی کی بھی دکان جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں بغیر کوئی وجہ بتائے اور بغیر کسی وجہ کے، جو کہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے. اور اس ظلم اور زیادتی کو بند ہونا چاہیے. جی